بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے QNS ٹی وی میں۔ حسب معمول ہم بہت سارے پروگرامز آپ کے سامنے لاتے ہیں، جس میں ہم بات اگر کریں ڈاکٹر سپیکس کا اور ڈاٹرز آف کشمیر کا، یہ دو پروگرام ہر ہفتے ہم ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اپنے نیوز پورٹل QNS ٹی وی کے نام سے، جو ہمارا نیوز پورٹل ہے اس پہ نشر کرتے ہیں۔ آج کے دن آپ کے ساتھ روبرو ہونا، اس کا ایک بڑا مقصد ہے۔ مقصد یوں ہے کہ ہم نے شروعات کی ہے ایک اور پروگرام کی، جو ہر ہفتے ہم جیسے ڈاکٹر سپیکس ڈاٹرز آف کشمیر ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، اسی طرح اس پروگرام کو بھی ہر ہفتے ہم ایک بار پھر ٹیلی کاسٹ کریں گے۔ اس پروگرام کا میں آپ سب لوگوں کے ساتھ نام پہلے شیئر کروں گا۔ اس پروگرام کا نام ہے کتاب روشن۔ کتاب روشن میں ہم نے ان ننھے بچوں کو لایا ہے جو اس وقت حفظ قرآن کر رہے ہیں، اور کچھ بچے عالمیت کا کورس کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ تک لانے سے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ باہر اسٹیٹ سے باہر بھی ہیں اور کنٹری سے باہر بھی ہیں، تو ان کو جو ہم جس پروگرام کی ہم شروعات کرتے ہیں کتاب روشن کی، تو اس میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے کیمرہ ابھی تک فیس نہیں کیا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک ایکسپرٹ سے بات کر کے جو ہمارا پروگرام ہے، جس حوالے سے ہم پروگرام کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو وہ ہمارے جو آؤٹ سائڈر ویورز ہیں یا کنٹری سے باہر ویورز ہیں، وہ اس کو پھر آرام سے سمجھ سکے۔ چونکہ بچہ جب کیمرہ کے سامنے آتا ہے تو وہ گھبراتا ہے، اس کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ الٹے پلٹے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک ماہر، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان کو اپنے اس پروگرام میں لانے کی پہل کی ہے۔ تو آج جن سے ہم یہ بات کریں گے اس حوالے سے، جو ہمارا پروگرام ہے کتاب روشن، تو ہم نے اس حوالے سے جو ہمارے یہاں جموں کشمیر کے بہت بڑا نام ہے، میں بات کر رہا ہوں مولانا مشتاق احمد ویری صاحب، جس سے ہم سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہے اور عالم دین کا کیا مقام ہے، اور حافظ قرآن کا مطلب کیا ہے اور عالمیت کا کیا مطلب ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم سیدھا رخ کرتے ہیں مولانا مشتاق احمد ویری صاحب کی طرف۔ مولانا صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام کتاب روشن میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو، جس کا نام ہے کتاب روشن، اس کے لیے آپ نے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ بات کی۔ مولانا صاحب، چونکہ میں نے اپنے ناظرین کو انٹروڈکشن میں ہی یہ کہا ہے کہ ہم اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، مولانا صاحب سب سے پہلے ہم اور ہمارے جو ناظرین ہیں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حافظ کا اور عالم دین کا قرآن کے حوالے سے کیا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے عالم دین کا اور حافظ قرآن کا کیا مقام ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی الفرقان الحمید والقرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سب سے پہلے اللہ بزرگ برتر کے لیے تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات، درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس عظیم پروگرام کے تئیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم پروگرام کا یہاں پہ انعقاد کیا، جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی موجودہ حالات کے تناظر میں۔ جہاں تک حافظ قرآن کا تعلق ہے، قرآن مجید میں مختلف آیات بینات میں اس حافظ کے متعلق جو عظمت اور جو
افادیت اور اہمیت بیان کی گئی ہے وہ ادھر من الشمس کی طرح تابناک ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے اس کا جو محافظ سب سے پہلے ہیں وہ خود المیٹی اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سورۃ القمر کے حوالے سے یہ بشارت عنایت فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان نازل فرمایا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ امام قرطبی کا بیان ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ القمر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ میں نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان نازل فرمایا، اس سے مراد یہ حفظ کے لیے، حافظہ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آسان نازل کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس روئے زمین پہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا فرمایا اس کے لیے کیا صحیح رہے گا، اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے، اس کے لیے کیا نقصان دہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہتری کے لیے، اس کی عظمت کے لیے اور اس کی خوبی کے لیے یہ جو قرآن پاک نازل کیا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت ودیتاً عطا فرمائی کہ ایک انسان اپنے سینے میں 6666 آیات بینات رکھنے کا متحمل پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے لیے اس کا سینہ کشادہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس عظیم انسان کے متعلق یہ بشارت فرمائی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا آپس میں برابر ہے؟ یہ جو جاننے والا ہے یہ قرآن کا ماہر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کے متعلق یہ فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اگر کوئی اس دنیا میں سٹینڈ ود آن رہنا چاہتا ہے، اگر اس دنیا میں کوئی اپنی اسٹیبلٹی کا خواہش مند ہے، اپنے عروج اور اپنے مقام کا متمنی ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کتاب مبین سے اپنا رشتہ مستحکم اور مضبوط فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعے انسان کو رفت کا وعدہ فرمایا، عظمت کا وعدہ فرمایا، بلندی کا وعدہ فرمایا، اور اس کو آنریبل اور ریسپیکٹیبل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب جو نازل فرمائی، اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس کو سیکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اِنَّ مِنَ النَّعَاسِ اَحْلِينَ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم اہل اللہ، اللہ والے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں چند ایسے بھی ہیں جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، جن کو ہم اہل اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب عنایت فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ والے آپ نے فرمائے لوگوں میں چند، یہ کون ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، یہ قرآن والے ہیں، اہل اللہ وخاصتہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ کہا اور اللہ کے خاص بندوں میں ان کو شمار فرمایا۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ جب محشر بپا ہوگا، جب قیامت بپا ہوگا، تو یہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اس کے دونوں ہاتھوں میں ایسی نعمت عنایت فرمائی جائے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اور اس کے جو والدین ہوں گے ان پر ایسا کرم کیا جائے گا کہ ان کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جو خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا اور دنیا میں جتنی بھی دولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان سے زیادہ وہی لباس قیمتی ہوگا۔ مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حافظ قرآن کا قرآن کے حوالے سے کیا مقام ہے، اور احادیث کے حوالے سے عالم دین اور حفظ قرآن کا کیا مقام ہے۔ مولانا صاحب دوسرا سوال میرا جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں اسکول جاتے ہیں اور بہت ٹائٹ شیڈول ان کا رہتا ہے، چونکہ وہ لوکل درسگاہ میں پڑھنے جاتے ہیں،
مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ حافظ قرآن تو بنیں گے ہی، عالم دین بن ہی جائیں گے، لیکن جو گھروں میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کو حفظ کریں، عالمیت کا کورس کریں، کتنا ان کے لیے یہ پاسبل ہے؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے یہ، اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک اس کتاب مبین کا تعلق ہے یا شرعی علوم کا تعلق ہے، اس کی اصل تک جاننے کے لیے لازم ملزوم ہے کہ ہمیں اپنا زانوی تلمذ کسی استاد کے سامنے تہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن خود اللہ کا یہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان نازل فرمایا ہے، کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ادباً آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن میں ایسی تاثیر ہے، قرآن میں ایسا معجزہ آج بھی پایا جاتا ہے کہ اگر انسان، جس کو فارسی میں کہا گیا ہے ہمت مردہ مدد خدا، جس کو عربی میں کہا گیا ہے من جد و جد، جو کوشش کرے وہ اصل تک پہنچ پاتا ہے۔ قرآن صرف خاص کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، یہ پرٹیکولر کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہدی للناس، یہ عام کامن پیپل کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اگر وہ بھی اس قرآن کے ذریعے کسی حد تک اپنے آپ کو منور کرنے کا خواہش مند ہیں تو آج کل الحمدللہ ایسے انتظامات ہیں، ایسا ارینجمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم گھر بیٹھے اس قرآن کو اس حد تک سیکھنے میں کامیاب ہوں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدسہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لازمی ہے، کمپلسری ہے۔ اس حد تک جو علم مطلوب ہے، جو اس حد تک ہمیں اس وقت مقصود ہے، تو اس حد تک ایک انسان گھر بیٹھے اس قرآن کا ماہر بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ میدان ہو، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی ہو، چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو، چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، جہاں بھی آپ اس قرآن کو پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے، وہاں آپ کو اس کی تاثیر اظہر من الشمس کی طرح واضح اور تابناک نظر آئے گی، کیونکہ بہت سارے علماء جن کی عمر ہماری نظروں میں بہت دور چلی گئی تھی، 60 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو اس قرآن کا ایکسپرٹ پیش کیا ہے۔ اگر ایک نوجوان یہ خواہش رکھنے والا ہو کہ میں قرآن کا حافظ بننا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایسے سورسز اویلیبل نہیں ہیں کہ میں کسی مدرسے میں ایڈمٹ اپنے آپ کو کر سکوں، تو اس کے لیے یہ قرآن بہت ہی زیادہ آسان نازل کیا گیا ہے۔ گھر بیٹھے اگر وہ کوشش کرے تو میری بھی یہ ان سے ادباً گزارش ہے اور میرا بھی یہ تجربہ ہے کہ بہت ساری بچیوں نے لاک ڈاؤن کے دوران، بہت سارے لوگوں نے لاک ڈاؤن کے دوران اس قرآن کے بہت سارے سورہ مبارکہ حفظ کیے ہیں۔ گھر بیٹھے بھی یہ انسان حفظ کرنے میں کامیاب ہوگا اور اس کے جو فنڈامنٹل ہیں، بیسک ہیں، اس کو سیکھنے میں کامیاب و کامران ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، اس سوال کا بھی ہمارے ناظرین کو جواب مل ہی گیا ہوگا کہ گھر میں بیٹھ کے بھی یا لوکل ہمارے جو درسگاہ ہیں ان میں بھی اگر انسان چاہے تو حافظ قرآن بن سکتا ہے اور عالم دین بھی بن سکتا ہے۔ مولانا صاحب، ہمارا تیسرا اور آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج کی جنریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کی جو ہماری جنریشن ہے اس کو دین کی راہ پہ چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی سوسائٹی کے لیے بہت ہی لازمی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نیم حکیم کو خطرِ جان، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اس کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ما معنی العلم،
علم کس کو کہتے ہیں، نالج کس کو کہتے ہیں، سوسائٹی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اس کو ہم کس طریقے سے ڈیل کر پائیں، لیکن وہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نالجبل پیش کرنے والا اپنے آپ میں سمجھتا ہے، تو اس کے لیے میری میسیج یہی ہے، اس کے لیے اور میرے لیے بلکہ سب لوگوں کے لیے یہی ٹھیک رہے گا کہ اپنے آپ کو عالم کہنا آسان ہے، اپنے آپ کو نالجبل ون کہنا آسان ہے، لیکن اس کی اصل تک اپنے آپ کو پیش کرنا یہ کار دارد والا معاملہ ہے۔ ان بچوں اور بچوں سے میری ادباً گزارش ہے جو ابھی اس معاملے میں بہت ہی زیادہ نالجبل ون اپنے آپ کو پیش نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ وہ ابھی اسٹوڈنٹ کے لیول تک جا چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ابھی بہت زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے، بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، فتاوا، ایک دوسرے کو کرٹیسزم، ایک دوسرے کو تانا دینا اور ایک دوسرے کے مذہب کے تئیں اپنے آپ کو اس حد تک پیش نہ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، قرآن اس سے ان کو روکتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم۔ آپ کو کسی بھی مذہب کے پیروکار کے تئیں اپنے آپ کو کرٹیسزم پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اس کے معبود اور اس کے سینٹیمنٹس کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ہمیں یہی قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اس پہ انگلی اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اس تک اپنی اصل بات پہنچانا یہ ان سٹوڈنٹ کے بس کی بات نہیں ہے جو ابھی علم میں بہت ہی زیادہ کمزور اور بہت ہی زیادہ کم پایہ نظر آ رہے ہیں۔ ان کو ابھی بہت زیادہ ذہنی تلمذ طے کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی صورت میں ان کو فتویٰ دینے کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے، نہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کی اجازت ہے، بلکہ اپنے آپ کو طالب علم کے حد تک پیش کرنا ہی اس کی عافیت ہے، اس کا وقار اور مقام ہے۔ اس کو اپنی لیول تک اپنے آپ کو پیش کرنا بہت ہی زیادہ دانشمندی اور عقل مندی ہے۔ اگر وہ اس سے آگے بڑھے وہ اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ اس کے لیے پرخطر ہے، اور وہ سوسائٹی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ڈینجرس ثابت ہوں گے۔ جو ہم آج کل سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، مختلف سکول آف تھاٹ جو اس وقت ایک دوسرے پر قولاً بھی، فعلاً بھی، عملاً بھی اوورٹیک کرنے کی کوشش میں نظر آ رہے ہیں، اس کا سبب بھی یہی ہے، لٹل نالج از ڈینجرس تھنگ۔ لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو طالب علم کی حد تک پیش کرنا اس کے لیے سلامتی ہے، بہتری ہے، خیر خواہی ہے۔ یہی ہماری گزارش ہے۔ ابھی آپ سیکھیے، ابھی آپ بیٹھے، ابھی آپ پڑھیے، ابھی آپ کو سوسائٹی میں ایک دوسرے پہ کرٹیسزم کرنے کا نہ حق بنتا ہے اور نہ حالات کا تقاضا ہے، بلکہ خاموشی میں ہی اس کی عافیت ہے اور اس کا نجات ہے۔ مولانا صاحب آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ جو ہمارا پروگرام ہے کتاب روشن کے حوالے سے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ نے وقت دے کر ہم پر بہت بڑی مہربانی کی۔ وہ اس لیے کہ تاکہ جو ہمارا آنے والا پروگرام ہے کتاب روشن، تو اس میں ہمارے ننھے بچے جو حفظ کر رہے ہیں، کوئی عالمیت کر رہا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ ہماری جو شروعات ہے کتاب روشن کے پروگرام کی، تو وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ ان ننھے حافظ قرآن اور ننھے عالم دین جو حاصل کر رہے ہیں مدرسوں میں یا گھروں میں، وہ ہمارے ناظرین سمجھ پائیں، جو آپ نے ہمارے ساتھ اتنا وقت آپ نے ہم کو دیا۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت
بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں بھی اپنی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد کرنے پہ آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیونکہ جہاں تک سوسائٹی کا تعلق ہے، سوسائٹی ان پروگرام کے تئیں بہت ہی زیادہ الحمدللہ اس وقت متمنی ہیں، کیونکہ سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں تک اپنے آپ سے انصاف کرتے ہیں، کہاں تک ہم واقعی روشنی میں ہیں. اور یہ جو نام آپ نے اس پروگرام کے لیے چوز کیا ہے، یہ واقعی حالات کا تقاضا تھا. آپ نے دکھتی رگ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے سوسائٹی کی ایک اہم نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کیا. اس کے لیے میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام اور باقی جو پروگرام ہیں سوسائٹی کے تئیں وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، وداؤٹ اینی اسکول آف تھاٹ، جو بھی کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی ہے آپ کی طرف سے، چاہے کسی بھی نام سے ہو، میں اللہ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پروگرام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور آپ کی اس محنت شاقہ کو اپنے ہاں قبولیت سے نوازے، اور ہماری اس حقیر اور اس چھوٹی کوشش کو اپنے ہاں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کے لیے بس اتنا ہی. تو کر لیجئے آپ آنے والے ہمارے جو پروگرام ہے کتاب روشن کا، کر لیجئے اس کا انتظار. دیکھتے رہیے آپ QNS TV، اور مجھے دیجئے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ